الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 113۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 9، یعنی اس سے پہلے ہم 8 سورتیں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ التوبہ اس کے بعد صرف ایک ہی سورت اتری ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی صرف ایک ہی سورت اتری ہے، وہ سورۃ النصر ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورۃ الانفال میں قوانین قتال کا بیان تھا، اور قتال کے ساتھ قاعدے اور قانون ذکر کیے گئے تھے۔ تو اس صورت میں اعلان قتال ہے، ادھر قوانین قتال کا بیان تھا، تو قوانین سب کچھ سمجھ لینے کے بعد اب کس کا بیان ہے؟ اعلان قتال کا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی تمہاری استطاعت ہو قوت تیار کرو، یعنی اسباب قوت تیار کرو، پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ منافق کی حالت یہ ہے سورۃ توبہ میں کہ وہ میدان جہاد پر جانے کے لیے تیاری ویاری کچھ نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، اور نہ ہی کیونکہ اس کے دل میں جہاد کا کوئی جذبہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو یہ لفظ ملے گا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر منافق کا بھی جہاد پر جانے کا ارادہ ہوتا تو یہ بھی اس کے لیے کیا کرتا؟ تیاری کرتا۔ سورۃ انفال کے آخر میں کہا تھا کہ دوستی تمہاری صرف مومنین مسلمانوں سے ہونی چاہیے۔ تمہاری دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، سورہ انفال آخر۔ اس صورت میں فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ صرف دوستی ہی نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ براءت کا اعلان بھی کرو۔ مومنوں سے دوستی اور کافروں سے براءت کا اعلان کرو۔ پہلی صورت میں سورۃ انفال میں غنائم کی تقسیم کا بیان تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ تو اس صورت میں غنائم کے علاوہ صدقات کی تقسیم کا ذکر ہے اور مصارف کا۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ۔ سورت کا دعویٰ ہے القتال فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ۔
اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ سورت ممتاز ہے فرق اربعہ کے بیان سے، کہ 4 فرقوں کا ذکر اس صورت میں آئے گا: مشرکین، منافقین، اہل کتاب اور مومنین۔ مشرکین، منافقین، اہل کتاب اور مومنین۔ سورت ممتاز ہے اعلان برات کے ساتھ مشرکین سے۔ سورت ممتاز ہے منافقین کے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ۔ 60 سے زیادہ اوصاف منافقین کے بیان ہیں اس میں۔ سورت ممتاز ہے غزوہ حنین کے واقعہ کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے غار ثور میں نبی اکرم کے قیام اور اللہ کی مدد اور سکینہ کے اترنے کے ساتھ غار ثور میں۔ سورت ممتاز ہے مسجد ضرار کے تذکرے کے ساتھ۔ خلاصہ سورت: سورت کے اندر 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: مشرکین، منافقین، اہل کتاب اور مومنین۔ پھر آگے مشرکین کی 3 قسمیں ہیں۔ مشرکین کفار کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: محاربین، جنگ لڑنے والے آپ سے، معاہدین، جن سے معاہدہ ہو چکا ہے آپ کا، مستأمنین، جو امن رہ کر، امن مانگ کر آپ کے پاس آئیں۔ کتنے گروہوں کا ذکر ہے؟ محاربین، جو میدان میں لڑ رہے ہیں۔ نمبر 2، معاہدین، جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے جنگ بندی کا۔ اور نمبر 3، مستأمنین، جو امن کے ساتھ آئیں، امن مانگ کر آئیں۔ پھر یہ جو معاہدین ہیں، جن سے معاہدہ ہوا ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں: معاہدین بالعہود المؤقتہ، یعنی جن کے ساتھ تمہارے معاہدے کا وقت متعین ہے، سال ہے، 6 مہینے، 8 سال ہے، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدے کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ ان کو کہتے ہیں معاہدین بالعہود المؤقتہ۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کفار کے، جن سے معاہدہ تو ہوا ہے لیکن معاہدے کا وقت طے نہیں ہے، وقت کا تعین نہیں ہے کہ ہم کب تک کیا رہیں گے، ہماری جنگ بندی رہے گی۔ ان کو کہتے ہیں معاہدین بالعہود الغیر المؤقتہ۔
سورت کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 28 تک ہے۔ اس میں مشرکین کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ 38 تک ہے۔ اس میں اہل کتاب کے اوصاف کا بیان ہے۔ تیسرا حصہ 89 تک ہے، آیت نمبر 190۔ اس میں منافقین کا بیان ہے۔ اور چوتھا حصہ آخر تک ہے، اس میں مومنوں کا بیان ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا پس منظر سمجھ لو۔ غزوہ یہ جو واقعہ ہے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا تھا۔ صلح ہوئی تھی اور اس میں معاہدہ ہوا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی۔ کتنے سال تک؟ یہ معاہدہ تحریری طور پر لکھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دو کہ ہمارا اور جو مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا ہے، اگر اطراف یعنی مکہ کے قرب و جوار والے قبائل اگر وہ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طرح؟ جو ہماری طرف سے آنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری معاہدے میں داخل ہو جائیں گے، اور جو مشرکین کے دوست بننا چاہتے ہیں وہ ان کی طرف سے معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ چنانچہ مکہ کے اطراف میں 2 بڑے قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر اور خزاعہ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی، تو بنو بکر جا کے مل گئے مشرکین کے ساتھ کہ ہم ان کی ٹولی میں ہیں اور جو شرائط تمہاری طے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ 1.5 سال نہیں گزرا تھا معاہدے کو کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، اور اس زور کا حملہ کہ انہیں مارا، قتل کیا، اور وہ بھاگ کر جا کے حرم میں انہوں نے پناہ پکڑی۔ تو جب کعبہ میں گئے تو انہوں نے کعبہ میں بھی ان کو معاف نہیں کیا اور ادھر بھی قتل کیا، اور مکے کے قریش نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، معاونت کی، کیونکہ بنو بکر کس کے معاہدے میں شامل تھے؟ مشرکین کی۔ اور راتوں رات یہ معاملہ کیا مکے کے مشرکین نے، اور بے فکر ہے کہ مسلمان تو مدینہ میں رہتے ہیں، نبی علیہ السلام، ان کو ہمارا پتہ ہے کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے، معاہدے توڑے۔ بنو خزاعہ نے فوراً اپنا سفیر بھیجا نبی علیہ السلام کی طرف۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں نماز عصر کی تیاری فرما رہے تھے، گھر میں وضو فرما رہے تھے کہ مدینہ بنو خزاعہ کا سفیر دوڑتا ہوا آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا نصر لا غدر، یعنی وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے ہم ان کی معاونت کریں گے۔
جیسے ہی وہ پہنچا تو رو پڑا اور رویا اور فریاد اس انداز میں کی کہ اپنا سارا واقعہ اشعار میں نبی علیہ السلام کو سنایا کہ ہم تو آپ کے معاہدے میں تھے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا ہر قسم کا تعاون ہم کریں گے۔ جو لوگ جب 9 ہجری سن 9 ہجری حج کے لیے مسلمان جانے لگے اور ابو بکر صدیق کی امارت میں حج ادا کرنے کے لیے تمام مسلمان جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو امیر حج بنایا، سارے لوگ چلے گئے حج پہ۔ ان کے جانے کے بعد سورۃ توبہ کی یہ آیتیں نازل ہوئی، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور پیچھے سے روانہ کر دیا، فرمایا جلدی جاؤ اور پہنچو۔ اور یہ اعلان تم نے کرنا کہاں ہے؟ یہ میدان عرفات میں۔ سمجھ آ گئی؟ حج اکبر والے دن تم نے اعلان کرنا ہے، اور اس اعلان کا اتنا چرچا ہو، فرمایا کہ کافروں سے کہہ دو تمہیں صرف کتنے مہینے مہلت ہے؟ 4 مہینے مہلت ہے، ان 4 مہینوں میں پھر لو، دو دیکھ لو، جو مرضی یہ کر لو، تمہاری مدت 4 مہینے ہے، اس کے بعد تمہارے خلاف تلوار اٹھے گی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سواری دوڑاتے دوڑاتے راستے میں پہنچ جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس۔ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو صدیق اکبر نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا علی امیر ام مامور، یہ بتائیے کہ آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا آپ مامور ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے بل مامور، امیر تو آپ ہی ہیں، میں مامور ہوں، صرف میں نے اعلان کرنا ہے، امیر کیا ہیں؟ آپ ہی ہیں۔ قافلہ چل پڑا، حج مکمل ہونے کو ہے، یہ آیتیں سنائی گئی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے اس اعلان کے بعد۔ یہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے وہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، ھذہ براءۃ، یہ اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے عہد کیا ہے مشرکین میں سے، ان کی طرف اعلان برات ہے۔ کیا اعلان برات ہے؟ فرمایا فقولوا لهم، یہ محذوف نکالو، ٹھیک ہے نا، کہو ان سے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، چلو پھرو زمین میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ مہلت کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن۔ کون سے دن؟
کوئی حج اکبر ایک تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہم حج اکبر عوام کس کو کہتی ہے؟ جس حج میں جمعہ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں، کیونکہ اس حج کے موقع پر اس دن جمعہ تھا ہی نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر حج حج اکبر ہوتا ہے اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ہر حج کو حج اکبر اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ ہاں، ایک بندے حج پہ بیٹھے گئے ہوئے ہیں اور اللہ کی شان کے جمعہ بھی اسی دن آ گیا، یہ ایک اضافی فضیلت جمع ہو گئی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جس میں حج میں جمعہ نہ آئے وہ حج اکبر نہیں ہے، وہ بھی حج اکبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اعلان براءت اذان من اللہ، اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف، الی الناس سے تمام لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیا مطلب ہے؟ اس اعلان برات کے بعد اگر کوئی مشرک ایمان لانا چاہتا ہے تو ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبے کا دروازہ بند نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُعْجِزِ، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے، اگر پھرو گے بھی اللہ کو عاجز کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر ہاں دیکھو وہ معاہدین جن سے تم نے عہد کیا اور وقت کیا تھا؟ مقرر تھا، ان کا ذکر ہے۔ تو آیت کے ساتھ لکھو معاہدین بالعہود الموقتہ، تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تم سے کچھ بھی، یعنی تمہارے عہد کی پاسداری کی اور اس میں کوئی خیانت کمی نہیں کی، یعنی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور تمہارے خلاف انہوں نے مدد نہیں کی احداً، کسی ایک کی، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان سے ان کا عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ بنو خزاعہ زخمی حالت میں آئے، ظلم کس نے کیا تھا؟ بنو بکر نے، اور قریش نے ان کا ساتھ دیا، تو عہد تو انہوں نے کیا کر دیے؟ توڑ دیے۔ تو ان کے ساتھ تو اعلان کر دو معاہدے کیا ہیں؟ ختم ہیں، لیکن کچھ قبیلے ایسے ہیں کہ جو اپنے عہد پر قائم ہیں اور انہوں نے آپ کے خلاف کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیا، معاہدہ نہیں توڑا، تو ان تک جتنی مدت طے ہے اس تک کیا کرو؟ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ جواہر القرآن میں شیخ القرآن فرماتے ہیں یہ بنو زمرہ اور بنو کنانہ ہے۔ بنو زمرہ اور بنو کنانہ یہ دو قبیلے تھے جو اپنے عہد پر کیا رہے ہیں؟ قائم رہے ہیں۔ اب جب یہ قائم رہے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ 9 مہینے باقی تھے۔ کتنے مہینے؟ اور اوپر کتنے مہینے کی مدت؟ 4 دیے۔ تو ان کا استثناء کر دیا کہ ان کی مدت ان تک جو لکھی ہے اس تک کیا کرو؟
پوری کرو۔ فرمایا مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تم سے کچھ بھی، اور نہیں مدد کی، معاونت کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ تو پورا کرو ان کی طرف، عہدہم ان کا وعدہ، ان کا عہد، اِلَى مُدَّتِهِمْ ان کی مدت تک، ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، کیا گزر جائیں؟ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ پس قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ یہ سورت کا دعویٰ ہے، پہلی مرتبہ دہرایا گیا۔ فرمایا جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ آگے انشاءاللہ پوری تفصیل قرآن کر رہا ہے، 4 مہینے، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، تو 3 لگاتار ہیں، کون سے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم، ٹھیک ہے نا، 3 مہینے لگاتار، چوتھا رجب ہے۔ فرمایا جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قتل کرو مشرکین کو، کون سے مشرکین؟ محاربین، کون سے؟ جو لڑنے والے، ہاں۔ فرمایا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں پاؤ تم انہیں، وَخُذُوهُمْ پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ قید کرو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات میں، ہر مورچے میں۔ مرصد جہاں شکاری شکار کو مارنے کے لیے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مرصاد کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے دشمن آ رہا ہوتا ہے اور مارنے والے اس کے لیے مورچے میں بیٹھے تو جو ہی آئے گا تو ہم وار کریں گے، یا مرصاد اس کو بھی کہتے ہیں جب شکاری شکار کے اوپر بندوق تیر کا نشانہ لگا دے اور بالکل اسی پہ نظر فوکس کر لے، آنکھ بند کر کے دائیں بائیں نہیں۔ فرمایا تم جس طرح شکار پہ نظر جما کے تیر چلاتے ہو، تم تو اس وقت نظر رکھتے ہو، تمہارا رب ہر وقت تم پہ ایسی ہی نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان ربکم لبالمرصاد، وہاں سے میں نے یہ لفظ صرف اس کی وضاحت کے لیے ذکر کیا۔ فرمایا وَقْعُدُوا اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات میں، مورچے میں، فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ کیا کر دو؟ چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دوسرا گروہ، تیسرا معاہدین مستأمنین، کون سے لوگ ہیں؟ جو امن لے کے رہ رہے ہیں۔ فرمایا ان احد من المشرکین استجارک اگر کوئی ایک مشرکین میں سے استجارک آپ سے پناہ مانگے، امن مانگے، فَأَجِرْهُ تو اس کو امن اور پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام۔ کیا کر لے؟ کوئی مشرک کافر امن لے کے تمہارے پاس آ گیا، اس کو امن دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کا قرآن سنا دو، کوئی شکوک شبہات اگر اس کے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ دفع ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہ مطلب نہیں کہ شکوک ختم نہ ہوئے تو اس کو مار دو، نہیں، جب اس نے امن مانگا ہے تو اب ساری باتیں مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ تک رخصت کرو۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا لفظ پڑھو ذرا جی،
فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دے اس کو مأمنہ، اس کی امن کی جگہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے امن دینے کا موقع اور قرآن سنانا اس لیے کہ ایسی قوم لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے قرآن سن کے کچھ جان لے. کیف یکون للمشرکین عہد، آگے آپ دیکھتے جائیں گے قرآن کس طرح ابھارتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحزیز